بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کا وظیفہ جو ہے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ہے جس کی بہت بڑے فضائل ہیں، بہت برکات اور بہت ہی فضیلت والی اور بہت فائدہ مند اس کا وظائف ہیں اور بہت عظیم آیت کریمہ ہے۔ یہ آیت کریمہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سختی سے نجات دلائی تھی۔ وہ مچھلی کے پیٹ سے صحیح سلامت باہر آ گئے تھے۔ دوستو، آج اس آیت کریمہ کے جو وظائف اور فوائد بیان کیے گئے ہیں ان میں سے کچھ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ غور سے سنیں اور ان سے ضرور بضرور فائدہ اٹھائیں۔ آپ سب سے پہلے میرا یہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی ایسے فضائل والے اور بہت ہی آسان وظائف آپ کو ملتے رہیں۔ دوستو، جو بھی وظیفہ آپ کو اچھا لگے آپ اور دوستوں کو بھی شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ اس میں ثواب کے برابر کے شریک ہوں گے۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے، جو آیت کریمہ ہے، یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ یہ ہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوستو، اس کے مختلف اوقات میں مختلف مواقع پر پڑھنے کے الگ الگ اوصاف اور الگ الگ فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا جو فائدہ اور وظیفہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سخت ترین حاجت آپ کو درپیش ہو، سخت ترین کوئی مشکل آ گئی ہے، بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، اس کو آپ حل کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی حاجت ہے جو آپ کی قبول نہیں ہو رہی اور آپ دل سے چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی ایک دلی خواہش ہے جو آپ ضرور بضرور چاہتے ہیں کہ وہ پوری ہو، اس کے بارے میں اس کا ایک آسان وظیفہ اور طریقہ ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ مسجد یا گھر میں بھی آپ کر سکتے ہیں، مسجد میں بھی آپ ننگے سر ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کے انداز میں اللہ تعالیٰ سے جب انسان دعا کرتا ہے تو دل سے توجہ کر کے اور گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ تو ہاتھ اٹھا کر ننگے سر ہو کر آپ درود شریف پڑھ کر 100 بار اس آیت کو پڑھیں، اس آیت کریمہ کو 100 بار پڑھیں اور اس کے بعد درود شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اس آیت کریمہ کو اسم اعظم بھی بزرگان دین نے کہا ہے، یعنی اس سے دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، اس سے حاجات فوراً قبول ہوتی ہیں۔ دوستو، اس کے بعد دوسرا وظیفہ ہے اسی آیت کریمہ کا کہ اشراق کی نماز کے بعد جب ایسی صورت ہو کہ دشمن سے خطرہ ہو، میں آپ سے اشراق کی نماز کے بعد بات کر رہا تھا۔ اشراق کی نماز سورج کافی بلند ہو جائے، یعنی سردیوں میں تقریباً 9 بجے اور گرمیوں میں تقریباً 7 بجے کا ٹائم ہو جائے تو اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو اشراق کی نماز کہا جاتا ہے۔ 2 رکعت نوافل یا 4 رکعت ہوتے ہیں۔ اس نماز کے بعد آپ سجدہ کی حالت میں 7 بار پڑھیں۔ یہ آیت مبارک سجدہ کی حالت میں سجدہ کر کے اس حالت میں آپ اس آیت کو 7 بار پڑھیں تو اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دے گا، آپ کی دنیا کی دولت کی رزق کی تنگی جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو اس کا ایک اور بہترین وظیفہ کہ کسی دشمن سے آپ کو خطرہ ہو، آپ کو ہر وقت پریشانی ٹینشن رہتی ہو کہ وہ دشمن آپ کو کوئی نقصان دے گا، تو اس سے بچنے کے لیے، اس سے نجات کے لیے رات کے آخری حصے میں اٹھ کر درود شریف پڑھ کر 100 بار اس آیت کو پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کا دشمن جو ہے وہ دشمنی چھوڑ دے گا یا اس
اس آیت کریمہ کی وجہ سے وہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ اگر اس آیت کریمہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے تو انسان کو کسی چیز کا، کسی انسان کا، کسی دشمن کا کوئی ڈر خوف نہیں رہتا۔ وہ صرف اللہ کے احکام پر چلتا ہے اور صرف اللہ سے محبت رکھتا ہے۔ اس کا دوسرا فائدہ اور وظیفہ وہ یہ ہے کہ کسی کے ظلم کے آپ نیچے ہیں، کوئی ظلم کر رہا ہے، اس کا ظلم آپ سہ رہے ہیں اور بہت تنگ آ چکے ہیں، تو اس سے نجات کے لیے ہر نماز کے بعد اس کو 3 بار پڑھیں۔ یہ ایک آسان وظیفہ ہے، ہر نماز کے بعد اس آیت کریمہ کو 3 بار پڑھیں تو انشاءاللہ اس ظالم سے آپ کو نجات ملے گی۔ اور اس کے علاوہ کسی مشکل میں کوئی انسان ہے، کسی مشکل میں بھی، کوئی پریشانی میں بھی، تو عشاء کی نماز کے بعد اس کا ذکر کرے، اور زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے رہنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکت اور فراخی عطا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ فقر و فاقہ، پریشانی، تنگی، مطلب ہے رزق کی، رقم کی پریشانی جو ہوتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے بھی اس کی کثرت سے وظیفہ کرنا چاہیے۔ یہ عمل ضرور کریں کہ نماز کی پابندی ضرور کریں، اور ان وظائف پر اپنے دوستوں کو بھی عمل کرنے کی تلقین کریں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آمین۔